السلام علیکم. ہم نے اسلامک ہسٹری سیریز شروع کی ہے جس کے پہلے حصے میں یعنی فرسٹ سیزن میں ہم بایوگرافی آف پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم سیرت النبی کو سیکھ رہے ہیں اور اس میں بھی سو فار ہم 4 لیکچر کر چکے ہیں. لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا ریولیوشن کے اوپر کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھرو حضرت جبرائیل علیہ السلام کس طرح وحی کی نزول ہوئی اور وحی سے ریلیٹڈ جو کریٹیکل کویسچن جو ریشنل مائنڈز کے اندر ہوتے ہیں یا باقی دنیا میں لوگ ریز کرتے ہیں ٹو کرٹیسائز ریولیوشن، تو ان کویسچن کو بھی ہم نے ایڈریس کیا تھا وتھ کرٹیکل تھنکنگ. آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رسپانسبلٹی سونپی گئی ٹو اسٹارٹ پریچنگ آف دس نیو ریلیجن آف اسلام، سو ہاؤ ڈڈ ہی اسٹارٹ پریچنگ آف اسلام. اور جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی سو عرب کے لوگوں سے جو رد عمل آیا تو ان چیلنجز کو انہوں نے کس طرح فیس کیا اور ان پر کس طرح پرسیکیوشن کیا گیا، اور اس کے علاوہ ان کے جو فالوورز تھے جو ارلی مسلم تھے جو ان پر ایمان لے آئے تھے ان پر انہوں نے کس طرح پرسیکیوشن کیا، اور جو ٹائم انہوں نے مکہ میں گزارا بھی بیفور مائیگریشن ٹو مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے، سو اس وقت انہوں نے مکہ میں گزارا اس ٹائم کون سی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اس پر آج ہم بریفلی بات کریں گے اس ویڈیو میں. دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی سو یہ 3 سٹیجز میں انہوں نے کی. پہلا جو سٹیج تھا وہ تھا 3 سال کا. ان 3 سالوں میں انہوں نے خفیہ طور پر کوورٹلی انہوں نے اسلام کی تبلیغ دی لوگوں کو. دوسری سٹیج میں انہوں نے مکہ والوں کو کل عام جو تھی وہ اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور تیسری سٹیج میں انہوں نے مکہ سے باہر جو سٹیز تھی جو لوگ رہتے تھے جو قبیلے تھے سو ان تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. سو یہ 3 سٹیجز میں تھا. سب سے پہلے فرسٹ سٹیج کی بات کرتے ہیں. فرسٹ سٹیج میں انہوں نے 3 سال اسلام کی تبلیغ دی جو کہ خفیہ طور پر انہوں نے دی. وہ لوگوں کے پاس خفیہ طور پر جاتے تھے اسلام کی تبلیغ دیتے تھے. ان لوگوں کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ان کی بیوی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غار حرا میں جو بھی واقعات ان کے ساتھ ہوئی گھر آ کر انہوں نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر بلیو کیا اور ان پر ایمان لے آئی. اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے دوست تھے اور ان کو انہوں نے بتایا وہ بھی ان پر ایمان لے آئے. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے کزن تھے ان سے چھوٹے بھی تھے وہ ان پر ایمان لے آئے. غلاموں میں جو ان کا آزاد غلام تھا زید بن حارث وہ ان پر ایمان لے آئے. اس کے علاوہ عثمان بن عفان تھا، عبد الرحمن بن عوف تھا، ابو عبیدہ بن جراح تھا، سعد بن ابی وقاص تھا، اور بلال بن رباح تھا. اس کے علاوہ ابو سلمہ بن عبد الاسد تھا، الارقام بن عبد الارقام تھا. اور تقریباً جو ہشام کے بایوگرافر ہے سو اکارڈنگ ٹو ہم تقریباً 40 لوگ تھے جنہوں نے ان پر ایمان لے آئے تھے. اچھا شروع میں چونکہ یہ بڑی کم تعداد میں یہ لوگ تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لوگ جو تھے وہ پہاڑوں پر جاتے تھے، کیوز پر جاتے تھے، اور ایسی جگہ پر جاتے تھے تاکہ وہ آئسولیٹڈ جگہ ہو اور لوگوں کی پہنچ سے دور ہو. سو وہاں پر یہ سب جاتے تھے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو اسلام کی تعلیمات دیتے تھے. جو قرآن کی آیاتیں ان پر نازل ہوتی تھی ان کے بارے میں وہ بتاتے تھے، وہ ان کو ٹیچ کرتے تھے، ان کو ٹرین کرتے تھے، ان کے ایمان جو تھے ان کو وہ مضبوط کرتے تھے. عبادات کی بات کی جائے سو اس پیریڈ میں کوئی عبادات وغیرہ نہیں تھی. نماز تھی لیکن صرف 2 وقت کی نماز تھی. ایک صبح کی نماز تھی سورج نکلنے سے پہلے، اور ایک سن سیٹ کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد ایک نماز تھی. 5 وقت کی نمازیں جو تھی وہ نہیں تھی. وہ جب ہجرت معراج شریف پر گئے تو اس کے بعد ان پر نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا جو دوسرا سٹیج تھا وہ ایسا سٹیج ہے جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو عام شروع کی مکہ والوں میں. اللہ تعالیٰ نے ان پر سورہ شورى کی آیت نمبر 214 نازل فرمائی، اور اس کے بعد کچھ اور صورتیں بھی ان پر نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کے بارے میں بتایا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا، نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا. اور ان واقعات کو بتانے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا سکے کہ کس طرح ان سے پہلے نبیوں نے جب پریچنگ سٹارٹ کی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے تو کون کون سے چیلنجز تھے جو انہوں نے فیس کیے. تو
وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ اگر آپ اسلام کی تبلیغ سٹارٹ کریں گے تو یہ چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آپ نے باقی پیغمبروں کی طرح حق پر کھڑے ہونا ہے اور آپ نے صرف اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونا ہے۔ فرسٹ سٹیج میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ مکہ والوں کو پیغام دینے سے پہلے وہ ان کی جو قبیلہ تھی بنو ہاشم، وہ سب کو ایک جگہ پر اکٹھے کرتے ہیں اور ان سب سے بات کرتے ہیں۔ وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کیا کرے، آپ جو بت پرستی مذہب جو آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے تو اس کو آپ ترک کر دے، اور وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے ان کو بتایا۔ اس پر ابو لہب نے ان کو بتایا کہ ہم یہاں پر جو کھڑے ہیں آپ کے چچا ہیں، آپ کے کزن ہیں، آپ کے اپنے فیملی کے ممبر ہیں، ہم آپ کو سن لیں گے، لیکن ایسا کام مت کرنا کہ ہم عرب والوں کو کنفرنٹ نہ کریں، کیونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم پورے بحیر عرب کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور دشمنی کریں۔ تو انہوں نے اس کے بعد ان کے جو دوسرا چچا تھے ابو طالب، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ I shall protect you and defend you but I will not quit the religion of ابو مطلب، کہ ابو مطلب کا جو مذہب ہے، جو بت پرستی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں آپ کو ڈیفینڈ کروں گا، آپ کو پروٹیکٹ کروں گا۔ اس کے بعد ابو لہب دوبارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ اگر آپ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر آپ ان کو آج یہاں پر نہیں روکیں گے، آپ انہیں نہیں سمجھائیں گے، تو باقی لوگ پھر ان کو جو ہے وہ روکیں گے۔ جس پر ابو طالب نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں، میرے اندر خون ہے، تو میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریئلائز ہوئی کہ ابو طالب ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے، دیکھیں اس وقت ایسا سسٹم ہوتا تھا کہ یو شوڈ ہیو بین اے پارٹ آف اے ٹرائب، ایک قبیلے کا حصہ ہونا آپ کے لیے کافی لازمی ہوتا تھا۔ جب آپ ایک قبیلے کا حصہ ہوتے تھے سو کوئی آپ سے دشمنی آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ کا تعلق ایک قبیلے سے ہے اور کسی شخص کا آپ کے ساتھ دشمنی ہے اور وہ آپ کے خلاف ایکشن لے رہا ہے، سو آپ کے پیچھے پورا قبیلہ کھڑا ہوتا تھا، اگر آپ جائز پر ہیں یا ناجائز پر ہیں۔ سو اسی وجہ سے وہاں پر دشمنی وغیرہ یہ چیزیں اگر آپ کرتے تھے، سو اسی وجہ سے آپ کا ایک قبیلے کا حصہ ہونا بہت لازمی ہوتا تھا۔ سو چونکہ ابو طالب ان کے پیچھے کھڑے تھے، سو مکہ والے ایزیلی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ ان کے خلاف ایکشن اگر لیتے تو یہ ایسا ہوگا کہ وہ پورے بنو ہاشم کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور ان کے پیچھے پورا قبیلہ کھڑا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریئلائز ہوا کہ ابو طالب کی سپورٹ ان کے پاس آ چکی ہے، تو وہ باہر گئے اور مکہ میں ایک پہاڑ تھی ماؤنٹ آف صفا پہاڑ کے اوپر وہ چڑھ گئے۔ ایک ٹریڈیشن ہوتی تھی مکہ میں کہ جب آپ لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے تھے، کسی چیز کے بارے میں بتاتے تھے، کیونکہ سوشل میڈیا، اسپیکر وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، سو ایسی ٹریڈیشن تھی کہ وہ ایک اونچی جگہ پر چڑھتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے اور وہ ان کو پیغام دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب کو اسلام کی دعوت دی کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی پیغمبروں کی عبادت کریں، آپ جو بت پرستی کر رہے ہیں، جو مذہب آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے، تو یہ اس کے اصولوں کے خلاف ہے، اور اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، اور اگر آپ برا کام کریں گے تو آپ دوزخ میں جائیں گے، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو قرآن شریف ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کے ورڈز ہیں، آپ ان پر بیلیو کریں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، جب انہوں نے اس چیز کا پیغام دیا ان کو، تو یہ کافی ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا مکہ والوں کے لیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو مثال دے دوں، اس وقت ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور بالفرض کرے کہ ابھی سوسائٹی میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے نیا مذہب لایا ہوں اور آپ کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، سو آپ یقین کریں کہ مطلب یہ ہماری کافی مشکل چیز ہے، کیونکہ مذہب جو ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ ایموشن سے ہوتا ہے، خاص کر جب بات مذہب کی آتی ہے، سو اس میں آپ کی ایموشنز انوالوڈ ہوتی ہے، آپ کی اسپریچولیٹی انوالوڈ ہوتی ہے، سو یہ ایزی چیز نہیں ہوتی۔ اور مکہ والے جو بت پرستی وہ کر رہے تھے، ان کے مختلف قسم کے 360 جو بت تھے، جو ایک واقعات میں ہے کہ 360 بت تھے فتح مکہ پر، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں توڑا، سو مختلف قسم کے ان کے بت تھے،
اسکلپچرز تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اور وہ ان کے دادا اور جو ان کے باپ تھے سو وہ انہوں نے ان مذہب کو اڈاپٹ کیا تھا. سو یہ ان کے لیے کافی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور وہ اتنا ایزیلی مطلب کوئی ایزیلی ایک ٹاسک نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاکہ وہ ان کے مائنڈز کو چینج کرے اور ایزیلی سب اسلام ایکسیپٹ کریں. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہم تو اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ اس کے پیچھے ان کا قبیلہ کڑا ہے. لہٰذا ان کے جو فالوورز ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں جو ان پر ایمان لے آئے تھے، ہم ان کو پرسیکیوٹ کریں گے، ان پر ہم ظلم کریں گے اور ہم ان کو توڑیں گے تو اس کے پاس سپورٹ نہیں ہوگی اور یہ جو ہے وہ گیو اپ کر لے گا. پرسیکیوشن کی بات کی جائے سو جو عثمان بن عفان تھے ان کے انکل نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریپ کیا کھجور کے پتوں میں اور نیچے سے آگ لگا دی، لیکن فارچونیٹلی وہ جو ہے بچ گئے. اس کے علاوہ جو ام مصعب بن عمیر تھے ان کا تعلق کافی ایک امیر خاندان سے تھا. سو ان کے والد کو جب پتہ لگا کہ انہوں نے اسلام قبول کی ہے اور بت پرستی کو چھوڑا ہے تو انہوں نے اس کو گھر سے بھی ایکسپیل کیا اور جائیداد سے بھی بے دخل کیا. اس کے علاوہ بلال جو کہ امیہ بن خلاف کا غلام تھا، سو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. سو اس کے مالک نے اس پر کافی ظلم کیا، کافی پرسیکیوٹ کیا ان پر. اس میں کچھ اور نیمز بھی ہے جیسا کہ عمار بن یاسر ہے، ابو فقیہ افلاح ہے، خباب بن الارات ہے، اور ایون کچھ خواتین بھی تھی جس میں ہمارے پاس زنیرہ ہے، نہدیہ ہے، ام عبیس ہے. اچھا، ان لوگوں پر انہوں نے کافی پرسیکیوشن کیا لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ٹرین کیا تھا، ان کے جو ایمان تھے وہ ایسے مضبوط تھے کہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. سو یہ ان کے لیے ایک کافی ایک چیلنجنگ ایک چیز تھی مکہ والوں کے لیے کہ کافی ظلم کے بعد، پرسیکیوشن کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو نہیں توڑا اور وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ حق پر ہے اور آپ لوگ ناحق پر ہو، لہٰذا آپ جو بھی کہیں گے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ہم اس کے دین کو فالو کریں گے. جب قریش کو ریئلائز ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا. لہٰذا وہ ابو طالب کے پاس گئی جو بنو ہاشم قبیلے کا سردار تھا، جو اسٹرانگلی اس کے ساتھ کھڑا تھا. انہوں نے ابو طالب سے بہت بات کی، ان کو کافی پریشرائز کیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے ہم وہ کریں گے، آپ یہ نہیں کریں گے ہم وہ کریں گے، ہم سب آپ کے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے اور پھر آپ کے لیے بھی یہ مشکل ہو جائے گا. ابو طالب کو انہوں نے اتنا پریشرائز کیا کہ وہ کافی اپسیٹ ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اتنا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالو کہ کل میں اسے نہ اٹھا سکوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ اگر یہ سارے عرب کے لوگ مل کر سورج لا کر میرے ایک ہاتھ میں رکھیں گے اور چاند لا کر میرے دوسرے ہاتھ میں رکھیں گے اس کنڈیشن پر کہ میں اپنے مشن سے ہٹ جاؤں گا، سو میں کہوں گا کہ یہ ان کی ایک غلط سوچ ہے، میں کبھی اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ایک چیلنجنگ جاب بن چکا تھا. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ آپ لوگ عرب کے لوگ، چونکہ ہماری تعداد کم ہے تو آپ عرب کے لوگوں کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ نہ کریں اور آپ جو ہے وہ بچ کے رہیے اور کافی خیال کیا کریں آپ لوگ. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاؤس آف الارقام ایک جگہ تھی، ایک صحابی کی ایک گھر تھا، ان کا انتخاب کیا کہ آپ لوگ یہاں پر جو ہے ہم اکٹھے ہوں گے اور یہاں پر ہم اسلام کی تعلیمات وغیرہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور نئے جو لوگ مسلمان ہوں گے سو ان کو ہم یہاں پر ٹرین کریں گے. لیکن چونکہ وہ عرب سوسائٹی تھی، لوگ ان کے پیچھے پھرتے تھے تو ان کے لیے کافی چیلنجنگ بن چکا تھا. پرسیکیوشن اتنی حد سے بڑھ گئی تھی کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ کچھ ان کے ساتھی تھے، ان کو کہا کہ آپ حبشہ ہجرت کریں. حبشہ ہجرت جو تھی وہ اسلام کی تاریخ میں پہلی ہجرت تھی. اس میں تقریباً 12 مرد حضرات تھے اور 4 خواتین تھے. اور یہ حبشہ جو اباسینیا ہے، ماڈرن ٹائم میں ہم اسے ایتھوپیا کہتے ہیں، جو کہ یمن کے ساؤتھ میں افریقہ میں ایک کنٹری ہے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ سب وہاں پر ہجرت کریں، کیونکہ اگر آپ وہاں جائیں گے سو وہاں جو بادشاہ ہے تو وہ آپ کو وہاں پر رہنے کی اجازت دیں گے. سو آپ اپنی دین کی حفاظت بھی کریں گے اور وہاں پر بھی آپ لوگ اللہ کا پیغام جو ہے وہ پھیلا دیں گے. لیکن جب مسلمانوں نے وہاں پر ہجرت کی سو مکہ والوں نے وہاں کے بادشاہ کو بھی لیٹرز بھجوائے
کہ یہاں پر جو لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے ہاں جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، سو یہ لہٰذا یہ ہمارے دشمن ہیں اور آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. لیکن وہ ان کا کہنا نہیں مانا اور وہاں کا جو بادشاہ تھا حبشہ کا، انہوں نے ان کو اجازت دی. جب قریش نے دیکھا کہ یہ ٹیکٹکس بھی کام نہیں آیا تو سب نے مل کر ایک میٹنگ بلائی مکہ میں، اور اس میٹنگ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بنو ہاشم قبیلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہے، ہم ان کا جنرل بائیکاٹ کریں گے. لہٰذا انہوں نے ایک ایگریمنٹ تیار کیا اور انہوں نے کعبہ کے ساتھ ایک دیوار تھی، اس پر انہوں نے وہ ایگریمنٹ لگائی. اس ایگریمنٹ پہ انہوں نے یہ لکھا کہ جو بھی بنو ہاشم کو سپورٹ کرے گا سو ان کے ساتھ ہم بزنس نہیں کریں، کوئی بنو ہاشم کے ساتھ نہ بزنس کرے گا، نہ ان کے ساتھ رشتے وغیرہ کرے گا، نہ ٹریڈ کرے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا. جو بھی اس سے اس قسم کے تعلقات رکھے گا سو ہم سب ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ختم کریں گے. یہ کافی مشکل ٹائم تھا بنو ہاشم کے لیے، کافی سخت ٹائم تھا ان کے لیے، لیکن کچھ وقت تک تو یہ بائیکاٹ تھا. لیکن پھر ان کے اپنے کچھ قبیلے کے لوگ اٹھے اور انہوں نے اس چیز کو کرٹیسائز کیا، لہٰذا وہ بائیکاٹ بھی پھر بعد میں ختم ہوئی. تیسرا سٹیج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے وہ پھر باہر جو تھی وہ اسلام کی تبلیغ شروع کی. مکہ سے باہر انہوں نے اسلام کی تبلیغ جو تھی وہ باہر شروع کیا، اور مدینہ میں انہوں نے مطلب اسلام کا پیغام بھیجا وہاں کے لوگوں کو. وہاں کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا اسلام، اور پھر جب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہجرت کیا، مدینہ ہجرت کی، تو وہی لوگ تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے، وہاں پر انہوں نے ہجرت کیا، لیکن طائف کے لوگوں نے بھی ان پر کافی پرسیکیوشن کیا، کافی ان کو زخمی بھی کیا، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. مکہ کے آخری جو سال تھے وہ ایسے تھے کہ جب ابو طالب جو تھی ان کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ، سو جب ان دونوں کی وفات ہوئی تو ان کے بعد مکہ میں ان کے لیے رہنا کافی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جب ابو طالب چلے گئے تو ان کو سپورٹ کرنے والا پھر مکہ میں کوئی نہیں تھا. لہٰذا پھر انہوں نے مجبوراً جو تھی وہ پھر مکہ ہجرت کی. اس لیکچر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے مدینہ ہجرت کی، اور پھر کس طرح انہوں نے مدینہ میں ریاست قائم کی جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو.